بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ آنے والے جمعہ کے خطاب کے لیے آپ تمام کے سامنے دعا کے عنوان پر بہترین مواد رکھا جائے گا۔ دعا کے عنوان پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 9 چیزیں پیش کریں گے۔ پہلی چیز، دعا کے تعلق سے قرآن مجید میں آیات مبارکہ جو آئی ہیں 4 آیتیں پیش کریں گے۔ دوسری چیز، 3 احادیث مبارکہ دعا کے عنوان پر رکھیں گے۔ تیسری چیز، دعا کی کتنی قسمیں ہیں۔ چوتھی چیز، دعا کے کیا کیا فائدے ہیں، فوائد ہیں۔ پانچویں چیز، دعا مانگنے والوں کے کتنے اقسام ہیں۔ چھٹی چیز، دعا کے ذریعے سے انسان اپنی حاجت پوری کیسے کراتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور ساتویں چیز، دعا کے قبول ہونے کے اوقات کتنے ہیں، کیا کیا ہیں۔ اور آٹھویں چیز، دعا کی قبولیت کی شکلیں کیا کیا ہیں، صورتیں کیا کیا ہیں۔ نویں چیز، دعائیں قبول نہ ہونے کے وجوہات، علامات کیا کیا ہیں، کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو 9 چیزیں انشاءاللہ دعا کے عنوان پر پیش کی جائیں گی۔ بہترین مواد تیار کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، دعا کے عنوان پر اپنے خطبے میں کون سی آیات کو پڑھنا ہے، کن کن آیات کو سنا کر پڑھ کر بیان کرنا ہے۔ پہلی آیت سورہ نمل، آیت نمبر 64، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سورہ نمل کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا، کون ہے وہ ذات جو پریشان حالوں کی آواز سنتا ہے، ان کی پکار کو قبول کرتا ہے اور ان سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو سننے والا، پکار کو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ نمبر 2، دعا کے عنوان پر قرآنی آیت، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ المؤمن کی آیت ہے، 60 نمبر آیت۔ ترجمہ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کر کے منہ موڑ لیں گے، ان قریب وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا پر تیسری آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 186۔ ترجمہ، اور جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوتا ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بس چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہیاب ہوں۔ چوتھی آیت، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر، آیت نمبر 15۔ اے انسانوں، تم سبھی اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ یعنی جب ہم تمام اللہ کے فقیر محتاج ہیں تو جس کے ہم محتاج ہیں اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی 4 آیات دعا کے عنوان پر پیش کی گئی۔ دوسری چیز، احادیث مبارکہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی حدیث، راوی حدیث حضرت انس ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ مشہور و معروف حدیث ہے، ترمذی شریف کی، باب ما جاء فی فضل الدعاء میں یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ ترجمہ آسان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ ترمذی شریف ہی کی یہ بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی۔ ابواب الدعوات میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث، عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا ہے۔ ترجمہ: تمہارا رب باحیا اور کریم ہے۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں۔ تو یہ دعا کے عنوان پر 3 احادیث۔ تیسری چیز، دعا کی قسمیں۔ دعا کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دعا کی وہ ہے جو بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتا ہے، یہ دعا کی پہلی قسم ہے۔ دعا کی دوسری قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اوقات میں دعائیں سکھائی ہیں کہ ان اوقات میں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دعا کی دوسری قسم ہوئی۔ پہلی قسم جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، جب بھی وقت ملے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کو رکھنا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اوقات میں مختلف دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسری بات، دعا کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم ہم ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگتے ہیں، دوسری قسم مختلف اوقات میں جن دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، ان دعاؤں کا پڑھنا۔ چوتھی چیز، دعا مانگنے کا طریقہ۔ دعا کیسے مانگا جائے؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دعا مانگنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے لیے دلیل ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو رکھا جائے، جو سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ رب کائنات کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ چوتھی چیز، دعا کے کیا کیا فائدے ہیں، دعا مانگنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو کچھ فوائد بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، جو زیادہ دعا مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، دعا عبادت ہے تو ظاہر بات ہے عبادت پر اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، تو دعا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، مومن کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی چیز بغیر واسطے کے علیم بذات صدور کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے انسان کے پاس اپنی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں واسطے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر واسطے کے بندہ اپنی چیز کو رکھ سکتا ہے۔ 5ویں چیز، دعا سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ انسان پر مصیبتیں آنے والی ہو رہتی ہیں، لیکن دعا کے ذریعے سے ان مصیبتوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو دعا کے 5 فوائد بیان کیے گئے۔ 5ویں چیز، دعا مانگنے والوں کے اقسام۔ دعا مانگنے والوں کے 4 اقسام خطبات آسان دین اس کتاب میں صفحہ نمبر 167 جلد نمبر 1 میں دعا مانگنے والوں کے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ دعا مانگنے والوں کی پہلی قسم مطلب پرست لوگ۔ پہلی قسم دعا مانگنے والوں کی مطلب پرست لوگ، صرف مصیبت کے وقت میں دعا مانگتے ہیں۔ حالت آئی دعا مانگے، حالت ٹل گئی پھر دعا مانگنا چھوڑ دیے، مصیبت آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پھر چھوڑ دیے۔ اس پر بھی تفصیلاً وضاحت کر سکتے ہیں، حدیث پاک احادیث بھی اس پر وارد ہیں۔ نمبر 2، دعا مانگنے والوں کی نمبر 2 قسم، دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ دعا مانگنے کا حکم ملا ہے۔ یہ لوگ مطلب پرست نہیں ہوتے، بلکہ دیگر عبادات کی طرح دعا مانگنا بھی ان کے معمولات کا حصہ ہوتا ہے۔ جس طرح روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں روزے کے دنوں میں، اسی طرح دعا مانگنے کا بھی حکم ہے تو دعا مانگتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لہذا ایسے لوگوں کو تصوف کی اصطلاح میں واجد کہا جاتا ہے۔ دعا مانگنے والوں کی چوتھی قسم وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی دعا ہے جن کی دعا سے خود اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو دعا مانگنے والوں کے 4 اقسام، نمبر 1 مطلب پرست لوگ، نمبر 2 دعا مانگتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، نمبر 3 دعا مانگنے میں لذت محسوس ہوتی ہے بہت ساروں کو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جن کی دعا سے خود اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو چھٹی چیز،
دعا کے ذریعے سے حاجت پوری کرانے کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی حاجت کو پوری کراتا ہے۔ دعا کی وہ تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک، بندہ اپنی ضرورت کو دعا کے ذریعے سے پوری کرنے کے لیے خود دعا کرتا ہے، خود دعا کر کے اپنی حاجت کو پوری کرا لینا، اللہ کے سامنے خود دعا کرنا، خود دعا کر کے اپنی حاجت کو پوری کرانا۔ نمبر دو، بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، لہذا بندہ چاہتا ہے کہ میں میرے اس کام کو فلاں کے ذریعے سے پورا کراؤں، فلاں کو دعا کی درخواست کر کے۔ تو دوسری قسم دعا کروانا، دوسروں سے درخواست کرنا، دعا کروانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری قسم دعا کروانا، اس میں پہلا واقعہ، پہلی حدیث مسند احمد کی روایت ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ استأذنہ فی العمرہ فأذن له فقال یا اخی لا تنسانا من دعائک وقال بعد فی المدینہ یا اخی اشرکنا فی دعائک فقال عمر ما احب ان لی بها ما طلعت علیہ الشمس لقوله یا اخی۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے سفر میں روانہ ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بھول نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ یادگار اور قیمتی جملہ جو میں نے سنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا کہ آپ نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ یا اخیہ، مجھے اگر اس جملے کے بدلے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں دنیا کو ٹھکرا دوں گا۔ ایک بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بدرجہ بلند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء تھے، پھر بھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست فرمائی۔ تو دعا کی دوسری قسم خود دعا کرتے ہوئے دوسروں سے بھی دعا کروانا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی بہت مرتبہ سنائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں جب یمن سے ایک قافلہ آیا جس میں مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اس قافلے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش بسیار کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات کے مطابق حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا تو سلام و خیریت دریافت کرنے کے بعد درخواست کی کہ آپ میرے حق میں استغفار کر دیجئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ تو صحابی ہیں، آپ ہی میرے حق میں استغفار فرما دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ تابعین میں سب سے افضل ایک شخص ہیں جن کو اویس القرنی کہتے ہیں۔ پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے حق میں استغفار کیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست فرمائی۔ تو دعا کے ذریعے سے حاجت پوری کرانے کی تیسری قسم دعا لینا۔ ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، تیسرا ہے دعا لینا، یعنی نفع رسانی یا خدمت کے ذریعے کسی کو خوش کر کے بغیر کہے اس کو دعا دینے پر آمادہ کر دینا، یعنی ایسا کام کر دینا کہ سامنے والے کے دل سے دعا نکلے ہمارے حق میں۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث، ایک واقعہ ہے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے، آپ بہت بیمار ہو گئے، بالکل آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ اب ان کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد قباء سے کچھ دور رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، عیادت فرمائی، اور حاضرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طلحہ کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا، میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ اگر رات میں میری وفات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مت کرنا،
غور کرنے کی بات ہے کہ امام الانبیاء دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھائیں اس کے لیے کتنے عظیم شرف کی بات ہے، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ رات کے وقت 3-4 میل کی دوری طے کر کے آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ درمیان میں یہود کی بستی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری موقع پر بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر جنازے کی نماز پڑھاتے تو اس میں ان کا بہت فائدہ تھا، لیکن آپ نے اپنے نجی فائدوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امت کے اجتماعی فائدے پر قربان کر دیا۔ چنانچہ آپ کا انتقال ہوا، گھر والوں نے ان کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہ دعا فرمائی، اللہم الق طلحۃ تضحک الیہ ویضحک الیک، اے اللہ آپ طلحہ سے اس حال میں ملیں کہ آپ انہیں دیکھ کر ہنس رہے ہوں اور وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ المعجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو ایسے کام کرنا کہ سامنے والا ہمیں دعا دیں، اللہ والے کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے۔ اس واقعے کے تحت ایک اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے میں تشریف لاتے اور وہی دعا مانگتے جو جنازے کی نماز میں مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتینا، تو اس دعا میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ آتا، لیکن آپ نے قربانی دی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کا نام لے کر دعا کی گئی۔ اسے کہتے ہیں دعا نکلوانا۔ دعا کی درخواست کرنے والے لوگ تو بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن دعا لینے والوں کی کمی ہے۔ ایک چھوٹی سی خدمت بھی بسا اوقات مخدوم کے دل سے دعا نکال کر کام بنا دیتی ہے۔ تو چھٹی چیز، دعا کے ذریعے سے حاجت پوری کرانے کی 3 قسمیں۔ 7ویں چیز، دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140 میں 15 اوقات کا تذکرہ کیا ہے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ پہلا وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد، نمبر 2 ختم قرآن کے بعد، نمبر 3 اذان و اقامت کے بعد، نمبر 4 میدان جہاد میں جنگ کے وقت، نمبر 5 بارش کے نازل ہونے کے وقت، نمبر 6 جس وقت کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہو، نمبر 7 ایسے جنگل بیابان میں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نمبر 8 سفر میں، نمبر 9 افطار کے وقت، نمبر 10 عرفہ کے دن میدان عرفات میں، نمبر 11 جمعہ کی خاص گھڑی میں، نمبر 12 رات کے آخری حصے میں، نمبر 13 شب قدر میں، نمبر 14 بیماری کی حالت میں، نمبر 15 میدان جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 8ویں چیز، دعا کے قبولیت کی صورتیں۔ دعا کی قبولیت کی شکل و صورتیں کتنی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بندے نے جس چیز کی دعا مانگی ہے وہی اسے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر دعا بندہ کیا، جس چیز کی بندے نے دعا کیا اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے۔ قبولیت کی ایک شکل یہ ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی دوسری شکل، بندے نے دعا میں جو چیز مانگی ہے اس سے بہتر مل جائے۔ بندہ کبھی چھوٹی چیز مانگتا ہے، اللہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بیٹے نے باپ سے سائیکل مانگی اور باپ نے دیکھا کہ بیٹا بڑا ہے، 18 سال سے زائد عمر ہے، لائسنس بھی ہے، تو ہو سکتا ہے باپ بائک دلا دے، تو بندے نے جو دعا مانگی اس سے بہتر اللہ دے دے۔ نمبر 3، کبھی یہ ہوتا ہے بندے نے جو دعا میں چیز مانگی ہے اس میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حکمتاً اس چیز کو روک دیتے ہیں۔ بندے نے سمجھا تھا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز خیر ہے کون سی چیز شر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے حق میں شر ہو۔ تو یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہے۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت کی نمبر 4 شکل یہ بھی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے بندے پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔
جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن ایک مصیبت بندے کے اوپر جو آنے والی تھی اسے ختم کر دی جاتی ہے۔ پانچویں شکل قبولیت کی یہ ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ عطا نہ ہو، لیکن بندے کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ قبولیت دعا کی یہ سب سے اچھی شکل ہے۔ دنیا میں کچھ ملتا نہیں، لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل حدیث پاک میں مروی ہے، کنز العمال حدیث نمبر 3490 حدیث ہے، جب بندہ دنیا میں کی ہوئی اپنی دعاؤں کے نتائج آخرت میں ثواب کی شکل میں دیکھے گا تو وہ حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی جو شکلیں بیان کی اس کے لیے دلیل عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جو شکلیں بیان کی گئی وہ اس حدیث سے شکلیں بنائی گئی ہیں۔ نویں بات، آخری بات دعا کے مواد میں دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ دعائیں بندہ مانگتے رہتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، تو احادیث مبارک میں اس کے وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی وجہ دعا قبول نہ ہونے کی حرام غذا، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام پینے کی وجہ سے، حرام پہننے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لمبی طویل حدیث میں ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذالک، کہ جس کا کھانا پینا پہننا غذا حرام ہو، غذا جس کی حرام ہو، پھر اس کی کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ تو حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، غفلت کی حالت میں اگر کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غفلت کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں آتا ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ غفلت کے حالت میں مانگی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ دلیل یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 3، بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے نافرمانی اور کسی رشتہ دار سے قطع رحمی کی دعا کرے، نافرمانی کی دعا کرے، قطع رحمی کی دعا کرے، کسی گناہ کے تعلق سے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم۔ نمبر 4، بندہ اگر دعا کے بارے میں جلد بازی سے کام لے تو ایسی صورت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلد بازی سے کام نہ لے۔ اس کے لیے دلیل، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ بندہ دعا میں یوں کہے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی سے کام لے گا تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں دعا کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ اتنا مواد کافی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک علمی خدمات اللہ تعالیٰ لیتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے، جو احباب پابندی سے ہمارا یہ چینل سن رہے ہیں، ہمارے موادات سن رہے ہیں، گزارش ہے کہ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔